الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں آج چاند گرہن ہوگا۔ اگر چاند گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے، اگر سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میں سوشل میڈیا پر یہ خبر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ آج پاکستان میں بہت خطرناک چاند گرہن ہونے والا ہے۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ آج 27 تاریخ ہے اور یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا خطرناک چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2026 میں 2 چاند گرہن ہیں، ایک گزر چکا ہے اور ایک باقی ہے۔ وہ چاند گرہن 28 اگست 2026 کو ہوگا، تو آج 28 اگست نہیں ہے۔ آج اس لیے نہ کوئی چاند گرہن ہے، یہ غلط افواہیں، غلط باتیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اگر چاند گرہن یا سورج گرہن ہو تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند گرہن اور سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تمام مخلوقات پر احکم الحاکمین ہے، تو اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ میری حکومت، میری سلطنت، میری بادشاہی، میرا حکم زمین پر ہے، میرا حکم اس پر بھی ہے اور میں اس کا بھی حاکم ہوں، میں ان کا بھی خالق ہوں، میں ان کا بھی مالک ہوں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر سورج چاند گرہن ہو تو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں التجائیں کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اور پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بالخصوص حاملہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں۔ یہ سب باتیں افواہ ہیں، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمارے محسن، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بس یہ نہیں بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا دیتے۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ خواتین کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی، خواتین جناب یہ نہیں کر سکتی، وہ یہ سب افواہیں ہیں، تو ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ حافظ۔